الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا ہے اس کی کچھ تمہید عرض کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات، انسان اور پرندے بھی جمع ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہدہد پرندے کو غائب پایا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اسے گم پاتا ہوں، میں اسے موجود نہیں پاتا، وہ اپنا عذر لے کے آئے ورنہ میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا، اس نے آ کے اپنی عدم موجودگی کی وجہ بتائی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، وہاں پر میں نے ملکہ دیکھی، اس کی قوم کو دیکھا، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا کہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجوں گی اور میں دیکھوں گی کہ کیا جواب ملتا ہے، مراد یہ کہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے تحائف بھیجے اور سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو رد کر دیا اور ساتھ ہی دوبارہ آپ نے پیغام بھجوا دیا کہ میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ، یہ دنیاوی دولت، یہ دنیاوی مال مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے اب وہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ بلقیس اب آنے کو تیار ہے اور وہ اپنے ملک سے چل چکی ہے، تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے۔ تخت چاہیے سے مراد یہ ہے کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس اس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے، کیونکہ تخت بہت بڑا تھا، ملکہ نے تو سفر کرنا تھا، سفر کر کے پہنچ جانا تھا۔ تخت اتنا عظیم الشان تھا کہ اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی حاجت تھی۔ اب اس کا ظاہری نتیجہ تو یہ تھا کہ ملکہ پہلے پہنچ جاتی اور تخت بعد میں پہنچتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے آپ نے اسے اسلام کی طرف بلانا تھا، اسلام کی دعوت دینی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت دکھانی تھی، اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار کی عظمت اس کے سامنے ظاہر فرمانی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقلا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی صاحب علم کتاب نے عرض کی کہ اے سلیمان، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری،
اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ کرم فرمانے والا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر حقیقتاً تو بے شمار چیزیں بیان کی گئی، لیکن چند ایک چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، چند ایک چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے پاس آنے سے پہلے لے آئے۔ پہلے ایک جن کھڑا ہوا، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں جنات بھی تھے، اور جن سے مراد یہاں پر حقیقی جن ہے جسے ہم جن کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کافی تفصیلی کلام 2-3 سلسلے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی آپ دربار میں بیٹھے ہیں، اس دربار کو برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا، اور مجھے اس کی طاقت ہے اور میں امانت دار آدمی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پر اسے لانے کا حکم نہیں دیا کہ تم لے آؤ، اور آپ دیکھتے رہے کہ دربار میں کوئی دوسرا ہو جو اس سے بھی پہلے لے آ۔ تو دربار کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے، سلیمان علیہ السلام کے امتی، ایک اللہ کے ولی جنہیں اسم اعظم معلوم تھا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جسے پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی۔ عاصم بن برقیہ ان کا نام تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری تھے، آپ کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ حضرت عاصم بن برقیہ نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ ولی کی ولایت، ولی کی کرامت اور ولی کے مرتبے کا اظہار تھا کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ اور چنانچہ انہوں نے ایسا کر بھی دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے وہاں موجود ہوتے ہوئے ہی ہاتھوں ہاتھ فوری طور پہ وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ حالانکہ وہ تخت چھوٹا نہیں تھا، اس تخت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جن میں جو بہت راجح روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 40 گز چوڑا اور 60 گز لمبا تھا، یعنی اتنا وسیع نہیں جیسے ہمارے عام بلڈنگیں ہوتی ہیں، عام جو نارمل بلڈنگز ہوتی ہیں، اتنا بڑا وہ تخت تھا جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اور بڑا خوبصورت، بڑا نفیس قسم کا تھا۔ وہ تخت حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور کرامت اسم اعظم کے ذریعے پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا کہ اتنی جلدی پہنچ بھی گیا، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی فخر کا جملہ نہیں بولا، آپ نے اتنا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جس نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی میرے ایک درباری کو، میرے ایک امتی کو اور میری امت کے ایک ولی کو۔ یہاں پر دو چیزیں تو بڑی واضح طور پہ پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی اپنے ایک ولی سے، تو افضل مفضول سے، یعنی بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے سے مدد طلب کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب فرمائی، یہ مدد یوں نہیں تھی کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ سواری کے اوپر یا ایسی کسی چیز کے اوپر تخت لے کے آؤ۔ یوں مدد ہوتی تو اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب، کہ اسباب دنیا جو ہیں ان کے ذریعے مدد طلب کی اور وہ مانگ لی۔ لیکن آپ نے مدد طلب کی تھی ما فوق الاسباب، جو ظاہری دنیاوی اسباب ہیں ان سے ہٹ کر آپ نے مدد طلب کی، اور عاصم بن برقیہ نے اسباب سے ہٹ کر ہی مدد کی۔ تو ما فوق الاسباب مدد طلب کی گئی اور ما فوق الاسباب مدد کی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم مسلمان اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ مدد اسباب کے تحت تو نہیں ہوتی کہ ہم جیسے یہاں سے پکارے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے یا غوث پاک ہماری مدد کیجیے، تو ظاہری اسباب تو نہیں ہوتے، یہ اسباب سے ہٹ کر مدد ہوتی ہے۔ تو اسباب سے ہٹ کر مدد مانگنا اللہ کے پیاروں سے،
یہ منع نہیں ہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے عمل سے ثابت، اور عاصم بن برقیہ نے بھی وہ مدد کر کے بتا دیا کہ یہ مدد کرنا ممکن، لہذا ایسی جگہ پر مدد طلب کرنے کو شرک نہیں کہا جا سکتا اور اسے توحید کے خلاف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ بات خود توحید کی ایک دلیل کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ یوں کہ سلیمان علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ مراد یہ کہ ایسی کرامت یا ایسا معجزہ یا ایسی خوبصورت بات ظاہر ہو تو وہ خود اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، تو اس سے فضل ربی ثابت ہوتا ہے ادر دین کرامت، کہ کرامت تو یا معجزہ اپنی جگہ تو ثابت ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے فضل ربی ثابت ہوتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ثابت ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے طاقت دینا چاہے اسے کتنی طاقت دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنی قدرت دوسروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، کتنی طاقت اور اختیار دوسروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات جو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے اس طرح کے معجزات یا کرامات ظاہر کرتے ہیں وہ انہیں اللہ کے فضل اور اس کے اذن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامت ظاہر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ تو اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اور اس کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور بات جو بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت عظیم الشان شے کا ظہور تھا کہ اتنا بڑا تخت اتنی دور سے پلک جھپکنے کے اندر پہنچ جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس نعمت پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا طریقہ ہے۔ اس سے پیچھے بھی یہ بات گزری کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر جو چیونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا، اور ایک چیونٹی نے کہا کہ تم ساری چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر لا علمی کے اندر تمہیں کچل نہ دے۔ تو وہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پر کہ اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ آپ نے چیونٹی کی آواز کو سنا اور چیونٹی ان کا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہچان چیونٹیوں تک کو کروا دی گئی۔ تو چونکہ اللہ کی نعمت تھی اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا تھا، وہاں پر بھی یہی عرض کیا تھا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ معاملہ ظاہر فرمایا کہ اتنی دور سے ایک اتنا بڑا تخت اتنی جلدی پہنچ گیا، تو یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ آپ کا تعلیم کے لیے فرمانا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ناشکری تو قطعاً نہیں کرنی تھی کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ ناشکری کا ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ جو شکر کرے گا ومن شکر، جو شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی شکر کرے گا۔ اللہ کو فائدہ نہیں ہمارے شکر کا، ساری دنیا مل کے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو معاذ اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل تو پہلے ہی اپنی شانوں، اپنی عظمتوں، اپنے کمالات، اپنی صفات کے اعتبار سے کامل ہے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، اور ساری دنیا مل کے ناشکری اور کفر بھی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کا جامع ہے، وہ ہے ہی اللہ، اور اللہ عالم الذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال، کہ لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو مستجمع ہے، جامع ہے تمام صفات کمال کی۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ شکر کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، ناشکری کرو گے تو فرمایا فإن ربی غنی کریم، میرا رب بے پرواہ ہے، کرم کرنے والا ہے،
وہ کرم بھی فرماتا ہے لیکن مخلوق کے ناشکری سے بے پرواہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب وہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، تخت تو آ چکا، ملکہ نے بعد میں پہنچنا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے تحت آپ نے فرمایا کہ اس تخت کی شکل و صورت بدل دو، اسے ایسا کر دو کہ یہ پہچان میں نہ آئے کہ یہ وہی تخت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ملکہ کی ذہانت اور اس کی عقل کتنی ہے، کیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچانتی؟ اگر وہ اپنے تخت کو نہیں پہچانتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل میں کچھ کمی ہے۔ اگر وہ پہچان لے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہین ہے اور عقل کو استعمال کرنا جانتی ہے، اور اس ذہانت کو پھر ایک دوسرے مقصد کے اندر استعمال کیا جائے گا، وہ آگے جا کے بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ وہاں جا کے عرض کرتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہوا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو، اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اسے یہ نہیں کہا یہ تمہارا تخت ہے یا اسے پہچانو یہ کیا ہے، کہا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ ملکہ نے کہا کہ یہ ویسا ہی نہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ وہی ہے، تو گویا اس کا مطلب کہ اس کی عقل تیز تھی، ذہین تھی اور وہ سمجھ گئی، اور ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ ویسے مجھے خبر مل چکی ہے، مجھے پیچھے سے خبر آ گئی تھی کہ میرا تخت غائب ہو چکا ہے، اب تخت غائب ہو چکا، مجھے خبر مل گئی اور یہاں پر اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ وہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں، میں یہاں پر کسی اور مقصد سے نہیں آئی، بلکہ میں اطاعت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر کے ہی یہاں پر پہنچی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس شے نے اس عورت کو جو اتنی ذہین تھی اور جس کو اتنی عقل تھی، اس کو کس چیز نے اسلام قبول کرنے سے اور اللہ کی عبادت سے روکا ہوا تھا؟ تو ارشاد فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے سے اس کی سورج پرستی نے روکا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسے اس کی سورج کی پوجا نے اللہ پر ایمان لانے سے روکا ہوا تھا، تو سورج کی پوجا نے کیسے روکا ہوا تھا؟ وہ تو اپنی مرضی سے سورج کی عبادت کرتی تھی، تو اب سورج اس کے اندر کیا اس نے عمل دخل کیا، سورج کی عبادت نے اس کے اندر کیا رخنا ڈالا کہ وہ اسلام قبول کرنے سے دور تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خالی و ذہن ہو اور وہ جانبدار ہو کر باعث ہو کر نہ سوچے، بلکہ وہ عقل کے ترازو پر دلائل کی روشنی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرے تو آدمی بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن پر پہلے سے کوئی شے حاوی ہو، اب اس کے مد مقابل دوسری چیز آئے گی تو آدمی اسے قبول کرنے کے اندر تردد کرے گا، اسے نہیں قبول کرے گا۔ جب آدمی معقول انداز میں اور تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ غور کرتا ہے تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر کیا معاملہ ہے؟ ہمارے زمانے میں اگر اس کو بہت وسیع پیمانے کے اوپر اگر پرکھنا چاہیں تو بہت ساری چیزوں کو اس پر پرکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے زمانے میں دہری ایتھیسٹ جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے،
اب آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے، اس کا ثبوت اتنا قوی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ خدا ہے۔ یہ پوری دنیا، اس کا نظام جس قدر سائنٹیفک انداز کے اندر قائم ہے کہ دنیا سورج سے کتنے فاصلے پر ہے، بقیہ سیاروں سے کتنے فاصلے پر ہے، اس میں آکسیجن کا، اس میں معدنیات کا، اس میں پہاڑوں کا، سبزے کا، گیسز کا جیسا ایک سسٹم ہے، یہ اتنا ایکوریٹ، اتنا کامل ہے کہ اتنا کامل جو کامل چیز ہے وہ خود بخود کبھی ایسا سسٹم بن نہیں سکتا، اسے کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی جتنی سائنس پڑھے اتنا ہی خدا کی قدرت پہ، خدا کے وجود کے اوپر بندے کا ایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن دہریے اور ایک بڑی تعداد میں سائنسدان جو ہیں وہ دہریے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جانبدار ہو کر، باعث ہو کر وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کے اوپر سوچتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ سامنے ہونے کے باوجود وہ ایک ہی بات کو لے کے چلتے رہتے۔ وہ نہیں جناب ایک دھماکہ ہو گیا تھا تو وہ خود ہی ہر چیز دوسرے سے اتنے فاصلے پر چلی گئی، ہر شے میں اتنا فاصلہ ہو گیا، خود ہی ان کے اندر جناب ان کے اندر ایک توازن قائم ہو گیا، خود ہی جناب کشش ثقل پیدا ہو گئی، خود ہی جناب انسان بندر سے وجود میں آ گیا۔ تو یہ رنگ برنگے نظریات کیا ہیں؟ ان کی کوئی کڑی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ عقل مند آدمی جو کائنات کے نظام پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مضبوط، اعلیٰ، مستحکم، پختہ اور انتہائی با کمال نظام قائم کیا ہے، وہ فوری طور پہ پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، جو احسن الخالقین ہے۔ لیکن جب عقل پہ پردہ ہے جانبداری کا، تعصب کا، عناد کا، تو یہ سارا نظام دیکھ کے بھی انسان بندر سے پیدا ہوتے سوچ رہا ہے، اور یا ساری دنیا جو ہے وہ وہاں دھماکہ ہی ہوا اور سارا کچھ ہو گیا۔ دھماکے ہونے کا انکار نہیں ہے، ثابت ہے تو ثابت ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بقیہ ساری چیزیں کہ جناب ہر شے میں جو ایک توازن اور ایک دوسرے سے جو ایکوریٹ ان کا جو ڈسٹینس ہے اور جو ان کی آپس کے اندر جیسا کچھ وہ سسٹم ہونا چاہیے ویسا ہی وجود میں آ گیا، پھر کہنا کہ نہیں جناب خود بخود ہو گیا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسی عقل کا، اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر جانبداری ہوتی ہے وہاں پر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے کے اندر آپ یقین کیجئے ہزاروں چیزیں دن رات سامنے آتی ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ بیان کریں تو وہ بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس کہ کتنا بیان کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگ کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ لبرل، ایک سیکولر، جو سیکولرزم پہ جو ہے وہ بیلیو کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے سیکولر اور لبرل نے پہاڑ جیسی غلطی کی، پہاڑ جیسی، تو یہ پتہ اسے کیا بولے گا؟ یہ بولے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں یہ ایک کرنے کی چیز نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک معقول آدمی کی شایان شان نہیں ہے، یہ الفاظ ہوگا۔ اچھا، میں نے ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی سیکولر اور لبرل اور بڑے دانشور اور بڑے بااخلاق اور بڑے پولائٹ سمجھے جانے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے نے پہاڑ جیسی غلطی کی تو اس کے اوپر بڑے میٹھے میٹھے الفاظ بولیں گے، اور اگر کسی دیندار نے، کسی عالم دین نے، کسی مذہبی آدمی نے اس پہاڑ جیسی غلطی کے مقابلے میں مکھی کے برابر بھی غلطی کی، تو اب یہی سیکولر، یہی دانشور، یہی لبرل اور یہی جناب بڑے پولائٹ کہلانے والوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا، ان کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، ان کے گال جو ہے وہ بالکل پھول جائیں گے، ان کی رگیں جو ہیں وہ باہر کو آنے شروع ہو جائیں گی، ان کے الفاظ کے اندر زہر بھر جائے گا۔ جناب پوری دنیا کا بیڑا ہی گرک انہوں نے کیا ہوا، تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر جو کچھ بول سکتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ جانبداری، انتہا پسندی ہے جو لبرل اور سیکولر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ وہ انتہا پسندی ہے کہ اور یہ فاشزم ہے، یہ انتہا پسندی ہے کہ جو ان سیکولر اور لبرل کہلانے والوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب تک اپنی جنس کا اور اپنے گروہ کا آدمی کو غلطی کرتا ہے تو بڑے میٹھے میٹھے الفاظ کے اندر بات کریں گے، اور جب کوئی اسلام کا نام لیوا، اسلام کا نام لینے والا، اللہ رسول کا نام لینے والا اگر کوئی غلطی کرے گا، بلکہ غلطی نہیں وہ صحیح بھی بات کرے گا، تو ان کی رگیں بھولنا شروع ہو جائیں گی کہ دیکھو یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ یہ ہے تعصب، یہ ہے عناد، یہ ہے جانبداری، یہ ہے ایکسٹریمزم، یہ ہے انتہا پسندی جو ہمارے لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اور پھیلتی کن لوگوں میں؟ جاہلوں میں نہیں، جو جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہیں، یعنی پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ ان کے اندر یہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
تو یہ یہاں پر ملکہ بلقیس کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اس کا جو سورج کو پوجنا تھا یہ وہ چیز تھی کہ جس نے اسے اسلام قبول کرنے سے روکا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر بھی پہلے تو جو تخت کی شکل و صورت تبدیل کر کے اس کی عقل کا امتحان کیا، دوبارہ ایک اور انداز کے اندر سلیمان علیہ السلام نے وہیں پر اس کا امتحان کیا اور اسے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی۔ وہ کیا ہوا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل لہدہ للصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس پہلے واقعے کے بعد ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے اس محل کو دیکھا تو گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم محل ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو ملکہ نے کہا، اس نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنے محل کے اندر ایک ایریا بنایا، وہ ایریا تھا شیشے کا بنا ہوا، اب گلاس کا بنا ہوا، اور ایسا شفاف، ایسا ٹرانسپیرنٹ گلاس کہ دکھنے میں وہ لگے بھی نہیں کہ یہ گلاس ہے۔ اور اس کے نیچے سلیمان علیہ السلام نے پانی اور اس پانی کے اندر مچھلیاں چھوڑ دی اور ملکہ سے کہا کہ گزریں محل میں داخل ہو جائیں۔ اب جب وہ محل میں داخل ہوئی تو شیشہ جو تھا، جو گلاس تھا، وہ اتنا صاف شفاف تھا کہ اس کو گلاس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ جو فرش بنا ہوا ہے یہ گلاس کا فرش بنا ہوا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ پانی سے گزر جائے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، پانی نیچے ہے، پانی کے اوپر جو ہے یہ شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم محل ہے، مراد یہ کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تو اب اس کو سمجھا اچھا، تو پھر اب اس کے بعد اوپر سے گزر گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر اسے سمجھایا کیا؟ سمجھایا یہ پہلے تو یہ شیشے کا جو محل ہے، شیشے کا اس طرح کا ہے، اس کے حوالے میں عرض کروں، ابھی غالباً شاید ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے غالباً جاپان کے اندر یا چائنا کے اندر ایک پل بنایا گیا ہے گلاس کا، یہ شیشے کا پل بنایا ہوا ہے اور وہ بڑی بلندی کے اوپر ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ لوگ جب اس کے اوپر گزرتے ہیں تو کچھ تو ذرا ہمت والے ہیں وہ تو گزر جاتے ہیں، لیکن جو تھوڑے سے کمزور دل ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ برج پہ قدم رکھتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ نیچے شیشہ ہے اور یہ برج ہے، لیکن ڈر کے مارے ان کی جس کو کہتے ہیں نا گھگی بن جاتی ہے اور سٹی گم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ گلاس ہے، لیکن وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے کہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے واقعی گلاس نہ ہو، ہم تو سمجھ رہے گلاس ہے اور آگے ہے ہی نہیں اور سیدھا نیچے پہنچ جائیں، تو وہ ڈر کے مارے اس کے اوپر بڑے ڈرتے ڈرتے گزرتے ہیں۔ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، لوگ ڈرتے بھی ہیں اس سے، اور بعض اوقات تو جو ہے وہ کسی کو لے کر جائیں تو وہ بیچارہ اس پہ قدم ہی نہیں رکھنا، لوگ اس کو گھسیٹ کے گزار رہے ہوتے ہیں، نہیں گزر یہاں سے، اور اس سے گزرتا نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز عرض کر رہا ہوں جو آج پائی جاتی ہے۔ تو جیسے وہ تھا ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا شیشے کا وہ راہ گزر بنا دی کہ جس کے اوپر سے ملکہ بلقیس کو گزرنا تھا۔ اچھا، اب یہاں سمجھایا کیا سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ بظاہر تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر بادشاہ، اب بادشاہ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی کو اس طرح کی چیز کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے، وہ یہ ہے کہ دکھنے کے اندر وہ پانی تھا لیکن حقیقت میں وہاں شیشہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس طرح متوجہ کیا کہ ضروری نہیں کہ شے جیسے نظر آتی ہے ویسے ہی شے جیسے نظر آ رہی ہے ویسی ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے سمجھ کا دھوکہ ہو، حقیقت کچھ اور ہو۔ تو آپ نے اسے یہ سمجھایا کہ جو تم سورج کو خدا سمجھتی ہو
کہ سورج اتنا مفید ہے، اتنا نافع ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ نکلتا ہے تو ساری دنیا روشن کر دیتا ہے۔ سورج ہے تو ہماری فصلیں اگتی ہیں، ہمارا نظام دنیا جاری و ساری ہے۔ سورج نہ ہوتا تو یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی اور سردی اتنی ہو جاتی کہ دنیا ختم ہو جاتی۔ تو اتنا بڑا، اتنا شان والا سورج، تو لہذا اسی کو خدا مان لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ جو سورج نظر آ رہا ہے، جس کے اتنے منافع اور اتنے فوائد کو دیکھتے ہوئے تم نے اور تمہاری قوم نے اسے خدا ہی سمجھ لیا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ حقیقت اس کے پیچھے ہے کہ سورج تو ہے، لیکن سورج کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ سورج ہے تو سورج کو کوئی مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرنے والا بھی ہے۔ سورج ہے تو سورج کو کوئی روشن کرنے والا بھی ہے۔ سورج ہے تو سورج کی روشنی کو اور اس کی تپش کو، گرمی کو برقرار رکھنے والا بھی ہے۔ تو لہذا سورج کو نہ پوجو، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس انداز میں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھا دی کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی وہی جو نظر آتا ہے، بعض اوقات حقیقت اس کے پیچھے مستور ہوتی ہے۔ تو جب اس ملکہ بلقیس نے اس چیز کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی، بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پھر اسی وقت کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ تجھے خدا ماننے کی بجائے تیری پیدا کردہ ایک معمولی شے کو خدا مان لیا، سورج کو خدا مان لیا۔ سورج کہاں، خدا کہاں؟ سورج کا معاذ اللہ خدا سے کیا مقابلہ؟ اللہ چاہے تو کھربوں سورج ایک سیکنڈ کے اندر پیدا کر دے، اور اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے کے اندر سورج کو فنا کر دے، سورج کچھ بھی نہ رہے۔ سورج کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے؟ یہ سورج سے اربوں گنا بڑی یہ کائنات ہے۔ سورج تو ایک چھوٹا سا وہ ہے، ذرہ ہے اس کائنات کے اندر، ویسے بہت بڑا ہے لیکن کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات بنا دی، اتنی بڑی کائنات بنا دی، تو سورج اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور وہ چاہے تو اتنی بڑی کائنات کو ایک لفظ کن کے ساتھ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر فنا کر دے، ختم کر دے، سارا کچھ ختم ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے سوا اور باقی چیزیں سب فانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ اس عظمت و شان والا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ ایک ذرے کے برابر کائنات میں حیثیت رکھنے والے سورج کو خدا مان لیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ تو ہے، جسے مانا جانا چاہیے وہ تو ہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں، گردن اپنی جھکاتی ہوں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہا کہ میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، میں رب العالمین کے حضور گردن رکھتی ہوں۔ پہلے وہ گردن جو سورج کے سامنے رکھتی تھی، اور سورج اس عالمین کے اندر ذرہ ہے، تو میں اب سورج اس ذرے کے سامنے نہیں، میں اس ذرے اور اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اور پالنے والے اور اس کا نظام چلانے والے رب العالمین کے حضور اپنی گردن رکھتی ہوں۔ تو یوں ملکہ بلقیس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور جس میں بہت سے خوبصورت پہلو، بہت سی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور قوم ثمود مقام حجر میں رہتی تھی۔ مقام حجر جو ہے آج کل کا جو عرب شریف ہے، جو مکہ مدینے والا عرب شریف کا پورا ایریا ہے، مکہ مدینے والا نہیں، یعنی ایک پورا عرب شریف کا جو خطہ ہے، حجاز مقدس جسے کہا جاتا ہے، تو یہ اس ایریے کے، اس والے عرب والے ایریے کے اندر یہ مقام حجر ہے۔ وہاں مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ ہے۔ صالح علیہ السلام وہاں پر اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔
حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود کے ساتھ تھا۔ صالح علیہ السلام کو پیغام یہ دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہیں اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے قوم کو پیغام دیا، قوم میں کیا ہوا؟ 2 گروہ بن گئے، کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ 2 گروہ بن گئے۔ اب اس کے بعد صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ قوم نے کیا جواب دیا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو فرمایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ بھائی یہ جو عذاب کی باتیں کرتے ہو نا، معاذ اللہ، اے صالح علیہ السلام، جو عذاب کی باتیں کرتے ہو یہ لے آؤ، یہ جلدی لے آؤ، ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہو، جو عذاب لانا لے آؤ۔ تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے جو جواب دیا یہاں پر وہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، میں تمہیں بھلائی کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کی بھی، اور یہ توحید تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ تم اس کے بدلے کہتے ہو کہ بھلائی نہیں، ہمیں برائی چاہیے، ہمیں عذاب چاہیے، لے آؤ اپنا عذاب۔ تو تم بھلائی قبول کرنے کی بجائے برائی کیوں اختیار کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ عذاب کی دعا مانگو، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی جو عذاب آنا ہے آ جائے۔ تو صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جائے، جسے طلب کیا جائے، معاذ اللہ جسے دعوت دی جائے کہ جس عذاب نے آنا ہے آ جائے۔ تم اللہ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو، معافی مانگو، بجائے اس کے کہ تم خدا سے اس کا عذاب مانگو۔ تو تم بخشش مانگو تو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قوم نے اس کا کیا جواب دیا؟ قوم نے بجائے اس کے کہ اسے قبول کرتی، انہوں نے مزید اپنا وہی جو ہٹ درمی تھی جاری رکھی۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس تکذیب کے بعد اس علاقے میں قحط پڑ گیا، بارشیں برسنا بند ہو گئی، کھیتیاں اجڑ گئیں، جانوروں کو پانی ملنا کم ہو گیا، قوم کو پانی ملنا کم ہو گیا۔ اب جب ان کو یہ مصیبتیں لاحق ہوئیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان مصیبتوں کو اور ان مصائب کو دیکھتے ہوئے اپنے کفر سے باز آتے اور ایمان قبول کرتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساری نحوست معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ قبول کرتے، انہوں نے الٹا اسے نحوست قرار دے کر حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف منسوب کر دیا کہ ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی اور قوم میں قحط پیدا ہو گیا اور کھیتیاں اجڑ گئی اور جانور مرنا شروع ہو گئے اور ہم بھی پریشانی کے اندر آ گئے، یہ ان کی نحوست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم نے کہا، ہم نے تم سے، اے صالح، ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جنہیں کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قحط آیا تو ہم تو سمجھتے کہ تم معاذ اللہ منحوس اور تمہارے ساتھی منحوس ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نحوست کی باتیں کرتے ہو یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ جو تمہاری کرتوتیں ہیں یہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ آئی ہوئی ہے۔ یہ جو قحط اور مصیبت اور تکلیف اور جو دکھ تمہارے اوپر آیا ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ جو تمہارے کفریہ اعمال اور نافرمانیاں اور سرکشی ہے یہ اس کی وجہ سے۔ طائرکم عند اللہ، یہ اس کا صلہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ اور پھر مزید انہیں سمجھایا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جسے آزمایا جا رہا ہے، ابھی موقع دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے کہ ابھی بھی سمجھ جا، نہیں سنبھلو گے تو پھر وہ عذاب آئے گا جو فنا کر دے گا۔ پھر صرف یہ عذاب نہیں ہوگا کہ قحط آ گیا اور بھوک محسوس کرنا شروع کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو ایریڈیکیٹ کر دے گا، جو ختم کر دے گا۔ تو یہ آپ نے ان کو سمجھا۔ اب اس کے بعد کیا واقعہ، پھر اس کے بعد بھی 2-3 واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا کہ بدشگونی لینا شرعاً منع ہے۔
کسی شے کو منحوس سمجھنا منع ہے۔ کفر نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی نحوست ہے، ٹھیک، یہ تو ٹھیک، لیکن کسی ہم مسلمان کو یہ سمجھیں یا کسی جگہ کو یہ سمجھیں کہ یہ منحوس ہے اور اس سے بدشگونی لیں، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ مختلف تاریخیں ہیں، 3، 13، 23، اسی طرح 8، 18، 28، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی شے کو منحوس سمجھنا اتنا عام ہے کہ بڑے بڑے جو یورپین یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان کے اندر بھی یہ نحوست والا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ نہیں، یہ شے منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، وہ بھی ان چیزوں سے بڑا ڈرتے ہیں اور بڑا ان کا جو ہے وہ لحاظ کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی گھر سے نکلے کالی بلی سامنے سے گزر جائے، اسے منحوس سمجھتے ہیں، یہ کالی بلی گزر گیا، نحوست ہے۔ یا اسی طرح بلیاں لڑ رہی ہوں ان کی، یا بلی بعض اوقات بڑی عجیب و غریب رات کو آوازیں نکالتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑی منحوس آواز ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طرح کے جو نحوست کے کانسیپٹ ہیں، یہ سارے کے سارے شریعت کے اندر باطل ہیں، غلط ہیں، مردود ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ حال ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہ سفر کا مہینہ ہے، یہ بھاری ہوتا ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ وہی ہے، اسے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو یہ شرع کے اندر سخت منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں، اسلام کے اندر کوئی اس طرح کی بدشگونی اور نحوست کی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ نحوست اور یہ وہ اس طرح، بلکہ بعض اوقات تو نحوست کا لفظ بول کر کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے کو مشہور کر دیا جاتا ہے، بڑا منحوس آدمی ہے یار، یہ بڑا منحوس آدمی ہے، یہ اس کی صبح شکل دیکھ لینا سارا دن ہی خراب گزرتا ہے۔ اب یہ اس کی دل آزاری ہے، اس کی غیبت ہے، یہ اسے تکلیف پہنچانا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ گھروں کے اندر، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری عورتوں کو عقل عطا فرمائے، کہ یہ ساس بہو کی لڑائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بہو گھر میں آئی، شادی ہوئی، اب بہو گھر میں آ گئی، اب اس کے بعد کاروبار تھا تھوڑا سا نیچے آ گیا، بچہ تھا بیمار ہو گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، تو اب ساس اس کے اوپر اپنا جو جملے ارشاد فرمائے گی وہ یہ ہو گئے، بس جب سے یہ منحوس بہو گھر میں آئی ہے اس کے بعد سے یہ سارے گھر کا نظام تباہ ہو گیا، اس کی نحوست ہے ہمارے گھر کے اوپر۔ اس طرح کر کے اس کا دل دکھایا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی غیبتیں کی جاتی ہیں، اس پہ بہتان لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے بچنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔